الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. پہلے طلاق کی قسموں میں سے ایک قسم یہ تھا، ایک قسم زہار کا تھا، جو کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتا یا پھر کسی اپنے ایسے رشتہ دار جو کہ اس کے لیے محرم ہو، حرام ہو، ایسے رشتہ دار کے لیے اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا، تو یہ بھی ایک طلاق کی قسموں میں سے تھا. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پشت اور کسی بھی عضو کا حصہ لے کر وہ کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو، تو یہ ایک طلاق کی قسم ہوا کرتی تھی. اور ایسی عورت پر طلاق ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اس کے لیے پھر وہ جائز نہیں رہتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں اس احکامات کو بدل دیا، اور پھر اگر اس کے بعد کوئی شخص زہار کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کسی ایسے رشتہ دار سے تشبیہ دیتا ہے، کسی ایسے رشتہ دار کے قائم مقام رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی رجوع کرتے ہیں، لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان پر یہ کفارہ ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی جنسی فائدہ اٹھائے، ان سے کوئی جنسی فائدہ اٹھائے، ان سے ملاپ کرے، اور اسے ٹچ کرنے سے اور اسے چھونے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے، اس کے بعد اس کی بیوی اس پر جائز ہوگی. زہار کرنے کے بعد سے اس کی بیوی مکمل طریقے پر اس کے لیے حرام نہیں ہوگی، لیکن جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہیں دے دیتا، تب تک کے لیے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، وہ اپنی بیوی سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا. اسی طریقے سے دوسرا کفارہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک گردن آزاد کرے، کسی غلام کو آزاد کرے، وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ گردن آزاد کرے، تو اس کے لیے ایک کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے. اسی طریقے سے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ پیدر پہ وہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے، بیچ میں بغیر وقفہ کیے ہوئے وہ 2 مہینے کا روزہ رکھے، تو پھر اس کے لیے ایک یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو اس کے لیے ایک کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو وہ کھانا کھلائے. یہ 3 کفارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، اس کو اپنے محرم رشتہ دار کے قائم مقام ٹھہراتا ہے،
اگر اسے کسی محرم سے تشبیہ دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے، اسے فائدہ اٹھانے سے پہلے اور اسے ٹچ کرنے سے پہلے اسے ضروری ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور 3 طرح کا کفارہ اس پر ہے۔ تین کفارہ میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی پہلے یہ کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے، ایک گردن کو آزاد کرے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر 2 مہینے کا روزہ رکھے، لیکن اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ زہار کرنے پر اس کی بیوی مکمل طور پر اس کے لیے حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک لیے اس کے لیے اس پر حرام ہوگی اور اس کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من قبل ان یتماسا کہ وہ کفارہ اسے چھونے سے پہلے ادا کرے، اسے چھونے سے پہلے کفارہ ادا کرے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زہار کے کفارے کو بتایا، اور اس کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتا بلکہ اس پر کفارہ لازم آتا ہے کہ ایسے شخص پر وہ کفارہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ یہ زہار کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے کفارہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دین اسلام کی ہر شریعت کو ہمیں جاننا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسے معاملات نہ کر بیٹھے جو دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور اس کے بعد ہم اس کے خلاف کام کر جائیں، اور جو اس کے احکام و مسائل ہو ہم ان کے خلاف ورزی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا شریعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، اور اس حدود کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اور دین اسلام کی تمام شریعت کو، ہم تمام احکامات کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد